جی، بالی ووڈ بھرا ہوا ہے بہت ساری مسٹیریس ڈیتھ سے جن کا سراغ آج تک نہیں مل پایا، جس میں سوچے جانے والے اور پوچھے جانے والے سوالات ابھی بھی باقی ہیں جن کا جواب کوئی بھی کلیئرلی نہیں دے پا رہا کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ کیا کوئی بیماری تھی، ڈپریشن تھی یا کچھ اور تھا؟ اسی طرح کی ایک بہت زبردست پرسنالٹی، نہایت ہی حسین، جس کا نام تھا پروین بابی، ایک چمکتا دمکتا ستارہ، ایک بہت ہی امیر گھرانے میں پیدا ہوئی، مسلمان گھرانہ تھا، سینٹ زیویئر کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر ماڈلنگ میں آ گئیں، 8 فلمیں تو امیتابھ بچن کے ساتھ کیں، جیسے کالا پتھر، شان، سہاگ وغیرہ وغیرہ۔ ان پر 2 فلمیں بھی بنی ہیں، ارتھ اور وہ لمحے۔ کہتے ہیں مہیش بھٹ نے وہ فلم جو ارتھ بنائی تھی وہ پروین بابی کی زندگی کو لے کر ہی بنائی تھی۔ فلم سلسلہ میں پہلے پروین بابی کو اور سمیتا پاٹیل کو لیا جانا تھا، مگر بعد میں ریکھا اور جیا بچن کو لے لیا گیا۔ ان کے کافی افیئرز بھی رہے، جس میں ڈینی، کبیر بیدی، مہیش بھٹ، اور انہوں نے آخر میں آ کے اپنا دھرم بھی بدل لیا تھا۔ وہ مسلمان سے، اسلام سے کرسچینٹی کی طرف ہو گئی تھیں۔ ان کو کافی ساری بیماریاں لاحق ہو گئی تھیں، کافی ساری بیماریوں نے انہیں آ گھیرا تھا، لوگ انہیں پاگل تک کہتے تھے۔ 1949 میں گجرات میں پیدا ہوئی، جوناگڑھ احمد آباد یونیورسٹی سے پڑھائی کی اور وہیں پہلی بار بی آر اشارہ نے پہلی دفعہ دیکھا اور وہیں فلم کی آفر دے دی۔ 1973 میں پہلی فلم کی ایک ہیرو تھے جو کہ کرکٹر تھے، سلیم درانی، ان کے ساتھ وہ ہیرو تھے۔ فلم تو خاص چلی نہیں، مگر پروین بابی کے حسن کا جادو ہر طرف چل گیا۔ پھر دوسری فلم آئی دھواں، جس میں ڈینی ان کے ساتھ تھے، ان کے ہیرو تھے، اور یہیں سے ڈینی کے ساتھ ان کا افیئر شروع ہوتا ہے اور یہ دونوں بہت قریب آ جاتے ہیں۔ پھر 2 سال بعد پہلی سپر ہٹ فلم مجبور آئی، جس میں امیتابھ بچن ان کے ہیرو تھے۔ پھر اگلے ہی سال فلم دیوار آئی، جس نے باکس آفس پر ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ اس میں بھی امیتابھ بچن اور پروین بابی ساتھ تھے۔ پھر امر اکبر اینتھنی، وہ بھی سپر ہٹ، کالا پتھر، کالیا، برننگ ٹرین، سہاگ، اور نہ جانے پھر کتنی ہی سپر ہٹ فلموں میں جلوہ گر ہوئیں اور پھر کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آسمان کا چاند بن گئیں۔ اسی بیچ پروین بابی کے ڈینی کے ساتھ رشتے میں تھوڑی بہت دوری آ گئی اور آخر کار وہ دونوں الگ ہو گئے۔ یہ پہلا ایموشنلی جھٹکا تھا جو پروین بابی کو ہلا کر رکھ گیا۔ مگر اس سے پہلے بھی ایک کہانی ہے کہ جب پروین بابی گجرات میں تھیں، پڑھائی کر رہی تھیں، 1960 میں جب یہ اسکول میں تھیں تو وہاں پر دنگا فساد شروع ہو گئے تھے احمد آباد میں 1960 میں۔ تو دنگے کے دوران جب یہ دنگا فساد شروع ہوا، اس وقت یہ اسکول میں تھیں اور اسکول کی جو نن تھیں انہوں نے کسی طرح ان کو اور باقی بچوں کو ایک ٹرک میں اور گدے وغیرہ کے نیچے چھپا کر اسکول سے نکالا تھا اور سیف جگہ پر پہنچایا گیا تھا، اور یہ وہ انسیڈنٹ تھا جو ان کے ذہن سے چپک گیا تھا اور اکثر ان پر حملہ ہوتا تھا شدید ڈر کا، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ بس اب وہ مرنے والی ہیں یا کچھ برا ہونے والا ہے یا کوئی انہیں مارنے والا ہے، کوئی انہیں مار دے گا۔ خیر پھر فلمی سفر پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ بہت کامیاب ہیروئن بن گئی تھیں تو ڈینی کے ساتھ ان کا پہلا افیئر تھا اور وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مطلب بہت ہی دکھی رہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد ان کی زندگی میں آتے ہیں کبیر بیدی، اور ایک بہت لمبے سمے تک کبیر بیدی کے ساتھ ان کا رشتہ رہا، مگر پھر یہ رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور وہیں سے وہ شراب پینا شروع کر دیتی ہیں۔ چین سموکنگ تو وہ کرتی تھیں۔ خیر پھر آتے ہیں ان کی زندگی میں مہیش بھٹ اور پروین بابی کا جو ساتھ تھا وہ سب سے زیادہ لمبے وقت تک یہ دونوں ساتھ رہے، اور وہیں سے مہیش بھٹ کی زبانی پتہ لگتا ہے کہ پروین بابی کو کوئی بیماری ہے دماغی، کیونکہ ہر وقت پروین بابی کو یہی لگتا ہے کہ کوئی انہیں مار دے گا۔ اور ایک شو میں مہیش بھٹ نے بتایا کہ ایک دن وہ گھر گئے تو پروین بابی
بابی جو کہ ایک سادھارن لڑکی کی طرح رہتی تھی، کہ سادہ سی رہتی تھی، کسی سپر اسٹار کی طرح نہیں رہتی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ پروین بابی اپنی کسی فلم کا کاسٹیوم پہن کر اور ہاتھ میں چاقو لے کر بیٹھی ہیں، چہرے پر ڈر تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، ہٹ جاؤ، کوئی مجھے مار دے گا، کوئی مجھے مارنے آ رہا ہے، ہٹ جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ تب پہلی بار مہیش بھٹ کو یہ پتہ چلا کہ پروین بابی کو کوئی بیماری ہے۔ پھر ڈاکٹر کو دکھایا گیا، تب انہیں پتہ چلا کہ پروین بابی کو ایک بیماری ہے، سچیزوفرینیا۔ اور جب پروین بابی کی ساری ہسٹری نکالی گئی تو 1960 میں ہوا وہ دنگا، اس کا ڈر اور خوف اس بیماری کی وجہ بنا۔ یہ وہی دور تھا جب ٹائم میگزین پر پروین بابی کو کور فوٹو پر چھاپا گیا تھا، اس کے کور پر چھاپا گیا تھا۔ اس وقت تک وہ عروج پر تھیں۔ خیر، پروین بابی نے اپنی رکی ہوئی کئی فلمیں مکمل کروائیں، اور جب یہ سب چل رہا تھا تو اچانک سے پروین بابی ایک دن اپنی فلمیں اور یہ سب چھوڑ کر US چلی گئیں۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ US پہنچی تو وہاں تلاشی کے وقت گارڈ کو دیکھ کر چیخنے لگیں کہ یہ مجھے مار دے گا، اس سے مجھے بچاؤ، یہ مجھے مارنے آ رہا ہے، یہ مجھے مار دے گا۔ اور جب انہوں نے زیادہ ہی ویرودھ کیا تو کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر انہیں وہاں سے سیدھا مینٹل ہاسپٹل بھیجا گیا۔ اور مطلب یہ بھی ایک کہانی ہے۔ خیر، US پہنچنے کے بعد ان کے ایک پرانے دوست گرو تھے، جو ان کا وہاں پر انہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کا علاج وغیرہ کرواتے ہیں۔ پھر ایک دن اچانک پروین بابی واپس انڈیا آ جاتی ہیں، مگر بہت عجیب حال میں۔ ویٹ گین کیا ہوتا ہے، موٹاپا چڑھا ہوتا ہے، اور ساری خوبصورتی دھندلی پڑ چکی ہوتی ہے، ڈائبٹیز بھی ہو گئی ہوتی ہے، پیروں میں بھی کوئی بیماری، گینگرین بھی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کڈنی، لیور وغیرہ پر بھی اثر پڑنے لگا تھا۔ تو وزن بہت زیادہ بڑھ چکا تھا اور دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ جب انڈیا ایئرپورٹ پر اتری تو کہتے ہیں کہ اپنے ہی نام کا کارڈ لے کر کھڑی ہو گئی تھیں، بکھرے بال، مرجھایا چہرہ، لوگوں نے تو دیکھ کر کافی مذاق بھی اڑایا۔ خیر، انڈیا آ گئیں، فلموں میں تو کام کرنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ پھر ایک کنٹروورسی آئی جب پروین بابی نے امیتابھ بچن پر الزام لگایا کہ امیتابھ بچن نے مجھے کڈنیپ کروا لیا تھا اور ان کے انڈر ورلڈ سے رشتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ مطلب یہ کہانی نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے مجھے کڈنیپ کروا کے ایک آئی لینڈ میں قید کیا ہوا تھا، اور یہ بات صرف نیوز تک نہیں رہی، پروین بابی نے باقاعدہ پولیس کمپلین بھی کی اور یہ معاملہ کورٹ تک بھی گیا امیتابھ بچن کے خلاف۔ لیکن جب سارا معاملہ دیکھا گیا، جانچ پڑتال ہوئی، تو امیتابھ بچن کو کورٹ نے کلین چٹ بھی دے دی تھی۔ ادھر مہیش بھٹ بھی دور ہو چکے تھے، کیونکہ علاج کے دوران جب وہ علاج کروا رہے تھے پروین بابی کا، تو ڈاکٹرز نے مہیش بھٹ کو پروین بابی سے دوری بنانے کو کہا تھا کہ اگر آپ پروین بابی کا بھلا چاہتے ہیں تو آپ دور ہو جائیں، اس سے ان کو ٹھیک ہونے میں کافی مدد ملے گی، اور وہ لوٹ کر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے تھے۔ خیر، جوہو میں پروین بابی کا ایک 4 کمروں کا فلیٹ تھا، تو وہ بس وہیں بند ہو کر رہ گئیں۔ ان کے پڑوسیوں کے مطابق صرف چند بار ہی پروین بابی کو دیکھا۔ 22 جنوری 2005 کو پروین بابی کے ایک پڑوسی نے نوٹس کیا کہ پروین بابی کے دروازے کے باہر 2 دن سے پرانا اخبار پڑا ہے اور دودھ کی 2 دن پرانی بوتلیں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس نے بیل بجائی، دروازہ ناک کیا، مگر کسی نے نہیں کھولا۔ تب پڑوسی نے پولیس کو کال کیا، اور جوہو پولیس آتی ہے اور سوسائٹی کے گارڈ سے دوسری چابی لے کر دروازہ کھولتے ہیں، تو بیڈ روم میں ویل چیئر بیڈ کے پاس پڑا ہوتا ہے، ٹیبل پر کچھ دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، 2 جوڑی کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے، پینٹنگز بھی تھیں، اور پروین بابی کی لاش بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، اور تقریباً 48 گھنٹے سے بھی پہلے ان کی موت ہو چکی تھی۔ مطلب 2-2.5 دن پہلے موت ہو چکی تھی، کمرے میں کوئی اور نہیں تھا، مطلب تنہائی میں موت ہوئی تھی۔ کنٹروورسی تھی، کچھ الزامات لگائے ہوئے تھے پروین بابی نے، تو کچھ تو انویسٹیگیشن ہوتی ہے، مگر پوسٹ مارٹم وغیرہ اور باقی جانکاری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے ہی ان کی موت ہوئی ہے۔ ایک ول بھی ملی تھی کہ ان کی جائیداد کا 80% کسی صوبیدار کو دیا جائے جو عورتوں اور یتیم بچوں کے لیے کام کرتی ہے، صوبیدار کو دیا جائے، اور 20% ان کے ایک چچا کو، جو ایک ہی چچا تھے اور کافی عمر والے تھے، اس وقت بھی شاید وہ 80 سال کے تھے،
جو چل پھر نہیں سکتے تھے، تو باقی کا 20% ان کے چچا کے نام کیا گیا۔ تو یہ تھی اس حسن کے چمکتے دمکتے چاند کی کہانی، جو خاموشی سے اور تنہائی میں اتنے لاکھوں کروڑوں چاہنے والوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ ہے زندگی، ایک ستارہ جو آسمان پہ چمکتا ہے، وہ کب گمنامی کے اندھیروں میں غائب ہو جائے، وہ کب دھندلا جائے، یہ صرف وقت کو پتہ ہوتا ہے۔ چلیں، مجھے تو اس اسٹوری کو سن کے اور اتنی خوبصورت حسین لڑکی کے اس انجام کو دیکھ کر رونا آیا۔ آپ بھی دیکھیے کہ آپ کو کس کس بات پر یہ سن کر رونا آیا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی کسی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔